ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین 4 ستمبر کو صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اور اس انتخاب میں 3 امیدوار ابھی تک قائم ہیں اور ان 3 امیدواروں میں ایک امیدوار حکومتی اتحاد کا حصہ ہے اور 2 امیدوار اپوزیشن کا حصہ ہے. اور اگر اپوزیشن کے حصے کو تھوڑا سا دیکھیں تو ایک اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے اور ایک پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. اب اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، وہ ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے، الزامات بھی لگ رہے ہیں تو اس پہ بات کریں گے. دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا، بہت زبردست فیصلہ ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچایا جائے. تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں آئین کا آرٹیکل 140A اور دوسرے ایسے آرٹیکل موجود ہیں جس پہ بلدیاتی نظام کے ذریعے آپ اختیارات نیچے تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. تیسرا ایک نوٹس جاری ہوا ہے. یہ نوٹس جاری کے لیے کہا گیا ہے جناب سپریم کورٹ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ 62(1)(f) کا نوٹس جو کہ ایک واقعہ ہے بہت اہم ہو گیا، اس پر سو موٹو نوٹس لیا گیا. اس کے علاوہ نئی کابینہ آ رہی ہے. اس نئی کابینہ میں جو لوگوں کے نام آ رہے ہیں اس پہ سوال اٹھ رہا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس کابینہ میں آنے والے، خاص طور پہ عمران خان کی کابینہ پہ لوگوں کی بڑی نظر ہے. تو کیا اس کابینہ میں، یا عمران خان کے فیصلوں پہ بھی نظر ہے، تو کیا اس کابینہ میں اہلیت ہے اور قابلیت کے بنیاد پہ، اہلیت کے بنیاد پہ، صلاحیت کے بنیاد پہ اور میرٹ پر یہ منسٹری دی جا رہی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. جو گیسٹ ہیں یہ تعارف کراتے ہیں. اس گیسٹ میں جناب وسیم سجاد صاحب میرے ساتھ ہیں. وسیم سجاد صاحب کا شکریہ. شیخ روحیل اصغر صاحب میرے ساتھ ہیں. جناب اعجاز امان صاحب میرے ساتھ ہیں. رشید گوڈل صاحب کو بھی آج ہم نے مدعو کیا ایک امپورٹنٹ میٹر پہ، کیونکہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ پارلیمنٹ میں انہی کی حکومت نے ان کے خلاف کہا ہے کہ 31 لاکھ ان کی میڈیکل پہ خرچ ہوا ہے. تو یہ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے جو پارلیمنٹ میں بیان دیا اس کس حد تک اس کی صداقت ہے. میں آتا ہوں وسیم سجاد صاحب کی طرف. وسیم سجاد صاحب، ایلیگیشن لگ رہا ہے 3 کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اس میں میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی PTI کے ساتھ سامنے آ کر تو اتحاد نہیں کر سکتی کیونکہ بہت بڑے بڑے بیانیے ہیں، اسٹیٹمنٹ ہے، ایلیگیشنز ہے، بڑی خطرناک باتیں ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ صدارتی امیدوار کو پیپلز پارٹی 2 طریقے سے مدد کر سکتی ہے. یا تو براہ راست جیسے میں نے کہا کہ وہ ووٹ دے کر ان کے صدارتی کینڈیڈیٹ کو، اس میں ان کو سامنے آنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ ایسا کینڈیڈیٹ وہ کھڑا کر دیں جس سے اپوزیشن کی طاقت کم ہو، اس کے ووٹ بڑھ جائیں. کیا کہیں گے سر آپ اس پہ؟ میں یہ کہوں گا جی کہ یہ صدارتی انتخاب تو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن جو سیاستدان ہیں ان کی نظر آئندہ سیاست پہ بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کی سیاست میں خصوصاً پنجاب میں ان کا مقابلہ نون سے ہوگا، اور لہٰذا وہ شاید نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ایک امیج ایسا ڈیولپ ہو کہ پیپلز پارٹی اور نون ایک ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ چاہیں گے کہ ہمارا ایک علیحدہ تشخص قائم رہے اور ہم ایک علیحدہ پارٹی کی طرح ابھریں. اور حالیہ جو ہم نے دیکھا ہے جو کیمپین چلی ہے اس میں بلاول صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کیمپین چلائی ہے، اور وہ نوجوان بھی ہیں، آئندہ ان کا ایک موقع بن سکتا ہے. میرا خیال ان کی نظر اس پہ ہے. وہ اس وقت اگر وہ صدارت کے انتخاب جیت جاتے ہیں، وہ بھی جو مشکل نظر آتا ہے کیونکہ اگر یہ اکٹھے ہو بھی جائیں تو PTI کے نمبر زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن جیت بھی جائیں تو صدارتی عہدے کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی فی الفور سیاست پہ اثر آئے. تو لہٰذا وہ میرے خیال میں ان کی نظر آئندہ کی سیاست پہ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ کے حالات کیا ہوں گے، ہم اپنا تشخص
کیسے قائم رکھ سکتے ہیں, ہم اپنی پارٹی کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا علیحدہ ایک جو ہمارا تشخص ہے, ہماری جو پارٹی ہے, ہماری جو مینیفیسٹو ہے, اور اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت کامیاب نہیں ہوتی, غلطیاں کرتی ہے, فیل ہوتی ہے, تو پھر ان کا آئندہ چانس بنتا ہے. پی ایم ایل ویسے ہی ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ گر رہی ہے, ہو سکتا ہے مزید گرے, تو میرا خیال ہے وہ اس نظریے سے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب روہیل اصغر صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. روہیل اصغر صاحب, باضابطہ الزام لگ رہا ہے نون لیگ کی طرف سے بھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی الزام لگا دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وہ آپ کے صدارتی امیدوار ہے اس کو جتایا جائے. تو سر, ایک ایسی جماعت جو اپوزیشن کی جماعت ہے اور اپوزیشن کے اتحاد کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو اس پر یہ الزام کیوں لگ رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں آپ کا احسان مند ہوں, نہ چاہتے بھی آپ نے مجھے اس لا حاصل ہی ہوگی اس گفتگو میں آپ نے مجھے بھی گھسیڑ لیا اندر. میں کافی عرصے سے الگ تھلگ ذرا آرام سے سکون سے آپ لوگوں کو سن رہا تھا, کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھیں, میں آپ کی گزارش کروں, آپ جہاں تک عقل کا تعلق ہے, وسیم سنجاد صاحب کے مجھ سے بڑے ہیں, میں ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں, اور میں ان کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا اس معاملے میں. لیکن یہ ذہن بات رکھیں کہ اگر یہ آپ کہہ رہے تھے کہ کس طرح فیلیٹیٹ کس طرح کیا جا رہا ہے, قطعی کوئی نظر نہیں ہے دور رس یا آنے والے الیکشنز میں یا مسلم لیگ کا مقابلہ کرنے میں, یا ان کا یہ ہے کہ وہ مقتدار میں گئی گزری باتیں ہو گئیں, وہ چلے گئے, بھٹو صاحب بھی چلے گئے, بے نظیر صاحبہ بھی چلے گئیں. اور جب تک میں معذرت کے ساتھ زرداری صاحب کی چھاپ ہے نا, میرے خیال میں شاید یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ ہونا بھی نہیں ہے. شکر کیجئے آپ سندھ میں آپ کے پاس کوئی چیلنج نہیں تھا, غلطی کر گئے, ہو گیا. اب یہ دیکھیے, اگر دو اپوزیشن اور گورنمنٹ کا اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو جو ڈیسیژن ہوگا 51% پہ ہوگا. اگر 51% پہ ہوتا تو میرا اپنا خیال ہے, میری کیلکولیشن ہے, میں بھی غلط بھی ہو سکتی ہے, تو پی ٹی آئی اس میں الیکشن جیت نہیں سکتی. بجا فرما رہے ہیں, لیکن اگر آپ کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ آپ کا ہے اور سٹرونگ ہے اور وہ جیت جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ سے وہ بات پوچھ سکتا ہے. اس کے پاس اتنا تو اختیار ہے کہ آپ سے وہ خط و خطابت کے ذریعے پوچھ لے, بھائی آپ کس سمت جا رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بات میں ضمناً ایک بات کر رہا ہوں. لیکن جب آپ یہ سپلٹ کرتا ہے 3 میں, تو دین اٹس کم 33%. تو اب تو اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اس خوش فہمی میں رہے کہ پی ٹی آئی نہیں جیتے گی. 33%, بھائی بلوچستان کو آپ مینیج کریں گے جیسے آپ نے پہلے مینیج کیا, فرنٹیئر میں آپ کی میجورٹی ہے, آپ اس کو کر لیں گے. اب اس کو آپ اگر کیلکولیٹ کر لیں تو اس وقت اگر آپ 33% پہ چلے جائیں تو 33% پہ ان کی میجورٹی بنتی ہے, آپ اس میں مینورٹی میں آ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, پتہ نہیں کیوں میں نے یہ میٹنگ میں بھی کہا تھا, میں نے کہا شاید ہم بڑے سادے لوگ ہیں, بڑے معصوم لوگ ہیں, ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ بھئی آپ فیسیلیٹیٹ ہیں, آپ کو ایک صوبے کی حکومت آپ کر رہے ہیں. اگر آپ فرض کیجئے میں وہ نیریٹو مان لیتا ہوں کہ گڑبڑ ہوئی ہے الیکشنز میں, تو پھر اس کا مطلب ہے گڑبڑ صرف یہاں پہ نہیں ہوئی, گڑبڑ تو پورے ملک میں ہوئی ہے. تو پھر آپ کو جو حکومت دی گئی ہے ان کی نظر تھی, آنے والے کل پہ ان کی نظر تھی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. نیب کے کیسز آپ کے اوپر ہیں, آپ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں, اور آپ ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن کریں گے. ارے واہ, کمال کر دیا آپ نے, مطلب اتنی سادگی کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی شاگردی میں چلا جاؤں. صدارتی امیدوار کے لیے ایک کمزور حکومتی اتحاد کے سامنے ایک مضبوط اپوزیشن ڈھیر نظر آ رہی ہے. سر کیا کہیں گے جن صاحب؟ ڈاکٹر صاحب, مضبوط اپوزیشن اپنی جو انہوں نے سیاست کی ہے, جس طرح کی کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہیں, اس وجہ سے کمزور ہے اور کمزور ہی رہے گی. کیونکہ اگر یہ 2 کینڈیڈیٹ, جیسے ابھی روہیل اصغر صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 کینڈیڈیٹ جو انہوں نے فیلڈ کیے ہیں, اگر اس طرح سپلٹ ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے مسلم لیگ نون نے جو کینڈیڈیٹ فیلڈ کیا ہے, آپ اس کے کریڈینشلز دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کے, نہ تو وہ کوئی ایسی پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل شخصیت ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹیبل ہو,
نہ انہوں نے آج تک وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہ انہوں نے وہ رسپیکٹ دی ہے. جو شخص آج تک قائد اعظم کے مزار پہ نہیں گیا اپنی ساری عمر میں، اس کو آپ پاکستان کا پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں. اور کشمیر پالیسی میں ان کی پرفارمنس بھی ساری قوم کے سامنے ہے. اور خود یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے شہد اور زیتون کی، وہ گنڈا پور نے ہی انہیں اپنے حلقے میں ہرایا ہے وہاں سے انتخابات میں. تو یہ لوگوں نے تو اپنی رائے دے دی ہے. جو شخص اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں جیت سکا، سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت اس کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا لی ہے پریزیڈنٹ شپ کے لیے. تو مجھے تو یہ سوری ٹو سے نان سیریسنس نظر آئی ہے کہ شاید وہ سیریس کینڈیڈیٹ فیلڈ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر اتفاق رائے ہو جاتا اور اعتزاز احسن صاحب متفقہ کینڈیڈیٹ ہو جاتے، جو کہ آج رات تک امکان ہے کہ ہو جائیں گے، تو پھر مقابلہ سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے بن سکتا ہے اور ریزلٹ کوئی بھی سرپرائزنگ ریزلٹ آ سکتا ہے جو پی ٹی آئی کو بھی سرپرائز کر جائے. میں رشید گوڈل صاحب کی طرف آتا ہوں. رشید گوڈل صاحب، اس سوال پہ تو میں نہیں جا رہا. میں تو آج آپ سے ایک پرٹیکولر سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو گولی لگی اور بڑی سیریس کنڈیشنز تھی، آپ کے علاج کے حوالے سے یہاں پہ کوشچن مارک تھا، آپ نے علاج کرایا، لیکن جو ابھی آپ کی حکومت میں مثلا یہ جو نقطہ اٹھایا گیا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ذات پر سے آپ کے علاج پر 31 لاکھ روپے جو ہے وہ لگا ہے. تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں تصحیح اسمبلی میں بھی کر چکا ہوں یہ بات کہ جب مجھے گولیاں لگی، میں علاج کے لیے بھاگ رہا تھا ادھر سے ادھر، تو میں نے اپنا اپارٹمنٹ بیچا. اس دوران میں ریکویسٹ میں نے کی تھی، مجھے کہا گیا تو اسمبلی میں سے کچھ آپ کے لیے فنڈ کیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے. تو جس وقت میں جا رہا تھا تو مجھے میسیج آیا، جب تک میں سارا کچھ انتظام کر چکا تھا اپنا، کہ آپ کے $30,000 پاس ہوئے ہیں. اچھا جی، بسم اللہ جی، $30,000 پاس ہوئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. میں امریکہ گیا. اب امریکہ میں روز، میں غریب آدمی کی اولاد ہوں، غریب آدمی خود بھی ہوں، روز کا خرچہ اگر $100 بھی ہو تو میرے تو 12,000 روپے چلے گئے نا. تو میں تو اپنا علاج شروع کرا دیا. میں نے کونسل جنرل کو فون کیا، انہوں نے بولا ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں کہ آپ کے کوئی پیسے پاس ہوئے. 22 دن کے بعد نیو یارک میں جب پوچھا، شاید گیلانی کر کے یا جیلانی کر کے ایمبیسڈر تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں آئے تو ہے، ابھی تو ہمارے پاس پہنچے نہیں. اب یہ دن تھا 24واں. اس کے بعد افضل محمود کونسل جنرل تھے اس وقت، جو پاکستان بھی آئے، اب پتہ نہیں کسی اور جگہ گئے، شاید یورپین یونین گئے، کہاں گئے. تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سے ہاسپٹل جانا ہے، کتنا خرچہ ہوگا، کیا نہیں. میں نے جی ہاسپٹل جاتے ہیں تو پتہ تو نہیں ہے، فیس اتنی ہوتی ہے، بعد میں خرچہ ہوتا ہے، دوائیوں کا ہوتا ہے. تو بولا میرا آدمی آئے گا چیک لے کے وہاں پہ. جی خود بھی آ گئے، مجھے لے کے گاڑی میں بھی گئے. $600 انہوں نے ادا کیا. $600؟ سن تو لیں، آگے سن لیں میری بات. $600 ادا کیا. او مائی گاڈ. 600 کا چیک لے کے آئے تھے، $600 ادا کیا، کیونکہ اس وزٹ کی فیس $600 ہی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے بلایا تھا، کوئی 14 یا 15 دن بعد بلایا تھا اسی ڈاکٹر نے. تو واپس گئے. سیکنڈ وزٹ کے ہوتے ہیں $250. سیکنڈ وزٹ کے $250. یہ کتنے ہو گئے؟ $850. ٹھیک. اس کے بعد نہ میں نے ان کو فون کیا ہے، نہ میرے ساتھ کبھی آئے ہیں. یہ بات میں اسمبلی کے سیشن میں بول چکا ہوں، اجلاس میں بول چکا ہوں، اپنی تقریر میں اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. تو ٹوٹل $850 آپ کے علاج میں حکومت پاکستان، میں نے اسمبلی میں کیا کہا ہے؟ نہیں، حکومت پاکستان نے دیا ہے. حکومت پاکستان کے خرچ ہوئے ہیں اور یہ کلیم کر رہے ہیں 31 لاکھ روپے. جی. اس کے بعد جس دن یہ بات آئی، اس سے میں کئی دن پہلے جب اسمبلی چل رہی تھی، اجلاس تھے، تو میں نے اسمبلی میں تقریر کر کے بتایا تھا کہ جی میں نے $850 خرچ کیے آپ کے. اگر میری جیب میں پیسے ہوئے جس وقت بھی، میں یہ ادا کر دوں گا، واپس کر دیں گے، یہ ادا کر دوں گا، اور تاکہ میرے پہ کوئی الزام نہ آئے کہ میں نے خرچ کیے. اچھا، اس کے بعد جس دن یہ ٹی وی میں چلا، وہ بیوروکریسی نے بھیجا ہوگا اس منسٹر کو یا اس جواب دینے والے کو، نہیں پتا ہوگا. تو اس کے بعد میں نے سیکرٹری سعید مترا کو فون کیا نیشنل اسمبلی کے، کیا کہنے کہ بھائی یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ آپ کو سب کو پتا ہے $850 خرچ ہوئے اور 31 لاکھ کا فگر ہے. تو کیا جواب؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے علاج کے لیے مختص کیے گئے تھے، وہ وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے بولا میں تو دوبارہ بھی گیا تھا چیک اپ کرانے کے لیے، مجھے تو کسی نے نہیں کہا. تو بھی میں نے جیب سے دیے، میرے دوستوں نے دی جیب سے پیسے. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کے وہاں پڑے رکھے ہوئے ہیں. میں نے رکھے ہوئے اور خرچ ہونے میں فرق ہے، بہت فرق ہے. خرچ کیے $850. اور یہ میں آپ کے چینل کے ضرور دوبارہ کہتا ہوں کہ
ہو سکتا ہے 2 مہینے 3 مہینے میں یہ $850 بھی واپس کر دوں اسمبلی کے ریکارڈ پہ، یہ میں نے کہا ہے. تو پتہ نہیں یہ پیسے خرچ کر دیے انہوں نے کہاں رکھے. مجھے یہ جواب ملا تھا کہ جی آپ کے علاج کے لیے سینکشن ہوئے تھے، وہ وہیں رکھے ہوئے. میں نے کہا دوبارہ میں کیا تھا. بڑا فرق ہے خرچ ہونے میں اور اس میں. میرے ساتھ اس وقت پرویز خٹک صاحب بھی لائن پہ ہیں، ان کے اوپر بھی ایک بڑا سیریس الزام آ رہا ہے. میں چاہوں گا، میں نے آج کے پروگرام میں میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے صرف اس سوال کے جواب کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ٹائم آپ دے دیں، ورنہ پھر کسی وقت اسٹیج میں ہم ضرور بات کریں گے. خٹک صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. خٹک صاحب بڑی گفتگو چل رہی ہے مختلف چینلز میں، اینکرز میں بھی، اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ پرویز عمران خان صاحب جو موروثی سیاست کے بہت سخت خلاف ہیں، لیکن وہ اپنے نیچے دیکھ نہیں رہے، حالانکہ انہی کے ہاتھ سے سینکشن سے یہ سارے ٹکٹ جاری ہو رہے ہوں گے. تو یہ جو الزام ہے کہ سر پرویز خٹک بھی، عمران خٹک بھی، نفیسہ خٹک بھی، ساجدہ بیگم بھی، سومی فلکناز بھی، اس کے علاوہ نہیں ہے لیاقت خٹک بھی اور ابراہیم خٹک بھی، تو کیا کہیں گے سر اس کے اوپر یہ جو ایلیگیشنز لگایا جا رہا ہے آپ کے اوپر؟ یہ جو 2 لیڈیز ایم این ایز ہیں، یہ پی ٹی آئی میں ایک جو ہے میری بھابھی وہ بہت پرانی ہے، اور خان صاحب نے میرٹ اور سیکرٹری جنرل رہی ہے پارٹی، اور وہ خان صاحب نے خود پچھلی دفعہ بھی ٹکٹ دیا، ایم این اے بنی. اور جو دوسری ہے وہ بھی میں نے کوئی ثابت کر دے کہ میں نے سفارش کی اور 2 لیڈیز کی. ایک چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ ہے، کام کرتی ہے، پارٹی کے لیے کام کرتی ہے، اور خان صاحب خود ان کو ٹکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نوشہرہ میں ایسا ہے کہ ہماری سیاست موروثی وہ ہوتی ہے کہ گھر میں سویا ہوا آدمی تیار بیٹھا آ جائے اور اس کو ایم این اے وغیرہ بنا دیں. ہماری فیملی دن رات، میں نے کہا 35 سال میرے ہو گئے اور کہ 70 سال ہمارے سیاست میں ہو گئے، دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ کیا گناہ ہے کہ اگر میرے بچے یا بھتیجے یا رشتے دار دن رات لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں میں وہ پاپولر بھی ہوں، ان سے پاپولر بھی کوئی زیادہ نہ ہو، اور کئی حرام کا پیسہ نہیں کھایا، حلال کے کما کے کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگ اس کا صلہ دیتے ہیں. پچھلے 20 سالوں سے ہم کوئی سیٹ نہیں ہارے، اور اس لیے نہیں ہارے کہ ہم لوگوں میں موجود ہیں. میرے فیملی کے ینگسٹر یا کسی کے بھی ہوں، وہ اگر سارا سال 5 سال 10 سال 20 سال محنت کرے تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ الیکشن لڑے؟ بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب، کیونکہ اس سوال کے لیے میں نے آپ سے ٹائم لیا. فردر میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا کیونکہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کسی اسٹیج پر جب ہم اکیلے ہوں گے تو کئی کوشچن آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. پرویز خٹک صاحب، وفاقی وزیر دفاع، سابق چیف منسٹر کے پی کے، آپ کا بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں ذرا وسیم سجاد صاحب آپ سے، اور بہترین یہ مثلا آپ کے لحاظ سے یہ سوال بہت اہم ہے ہماری آگاہی کے لیے، ہم سب کی آگاہی کے لیے، کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی حالیہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اس کے اوپر 62(1)(f) کا نوٹس، اس کے اوپر میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم نے بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ اختیارات کو نیچے تک پہنچایا جائے. تو سر آلریڈی یہ تو بلدیاتی نظام جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے، کیا یہ پورا نہیں کرتا ہے جو نچلی سطح تک اختیارات اور وسائل پہنچے؟ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ جی، پہلی چیز جو آپ نے پوچھی، جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، تو میرے خیال میں چونکہ وہ معاملہ سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ جو تحقیقات کرے گا یا ان کے پاس رپورٹ آئے گی، اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گا، اور جو بھی فیصلہ کرے گا قانون اور آئین کو دیکھ کے کرے گا. تو لہٰذا میرے خیال میں وہ معاملہ ہم سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک یہ اختیارات کو نچلی سطح پہ لے جانے کا تعلق ہے، تو وہاں پہ ہمارے آئین میں اس کا ذکر ضرور ہے، لیکن اس کی تفصیل آئین میں نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نچلی سطح پہ اختیارات فی الحقیقت نہیں دیے جاتے. ان کے پاس مالیاتی اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس جو پاورز ہوتی ہیں وہ ایک لوکل گورنمنٹ کے پاس وہ نہیں ہیں.
اور باقی ملکوں کے تجربے سے ہم سیکھیں، خصوصاً انگلستان سے. اور میرا خیال میں چونکہ عمران خان صاحب انگلستان میں رہے ہیں، ان کے ذہن میں وہ کاؤنٹی سسٹم ہوگا کہ کاؤنٹی کے پاس کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تقریباً بہت سے جو اختیارات ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، سینیٹیشن کے، سڑکوں کے، ہیلتھ کے، ہسپتال چلانے کے، اسکول چلانے کے، بہت سی اختیارات لوکل لیول پہ ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ لوکل لیول پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ایفیشنٹ کام بھی چلتا ہے. تو میرے خیال میں کوشش یہ ہوگی کہ قانون میں تبدیلی کی جائے اور ان کو ایک تو مالیاتی اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ کوئی ٹیکس لگا سکیں، اپنے فائنینسز جمع کر سکیں. اگر یہ کافی نہیں ہوں گے تو پھر مجبور کیا جائے قانون کے ذریعے کہ صوبائی اسمبلی یا صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے ان کو معقول رقم دی جائے تاکہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکیں. اور پھر جتنے زیادہ سے زیادہ اختیارات ان کو دیے جا سکتے ہیں، مثلاً آپ اسکولوں کی حالت دیکھ لیں. اگر اسکول جو ہیں وہ ان کے اختیارات میں آ جائیں تو ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ لوکل حالات کیا ہیں، کون کے ٹیچر اچھا پڑھا رہے ہیں، کس اسکول میں پوری فیسلٹیز موجود ہیں، کہاں پہ نہیں ہیں. تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں، عمران خان کے ذہن میں جو نظام ہے وہ کاؤنٹی سسٹم کا نظام ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے قریب تر جتنے بھی اختیارات سونپے جا سکتے ہیں، جتنے بھی ان کو مالیاتی اختیارات دیے جا سکتے ہیں وہ دیے جائیں تاکہ حالات بہتر رہیں. اور میرے خیال میں یہ درست قدم ہوگا. اور اگر صحیح لوگوں کا انتخاب ہو جائے یا سلیکشن ہو جائے جو اس نظام کو چلائیں اس لیول پہ، اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ لیول پہ بیوروکریسی بھی چاہیے ہوگی. جس طرح پروونشل بیوروکریسی ہوتی ہے اسی طرح وہاں پہ بھی آپ کو اچھے بیوروکریٹس چاہیے ہوں گے جو ان اختیارات کو آگے لے کر چلیں اور نظام کو چلائیں. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوگی. قانون سازی کی ضرورت ہوگی. روہیل اصغر صاحب، میں ذرا پہلے آپ کا کمنٹس اس پہ لینا چاہوں گا کہ خٹک صاحب کی بڑی لمبی فہرست ہے جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، اور ریلیٹیوز بھی وہ ہیں سر جو بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں، یعنی بھتیجا ہے، داماد ہیں، بھتیجی ہے، آپ کے بھابھی ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست نہیں ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا ہوگا، کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گا سر، کیونکہ آپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ موروثی سیاست کرتے ہیں. آپ لوگ ہیں. میں دو تین چیزوں میں بات کروں گا. ویسے میں ذاتی طور پہ میں اس چیز کے بالکل مخالف نہیں ہوں. ہاں، اگر ہم ڈائریکٹ الیکشن لڑتے ہیں، آپ عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام آپ کو چن لیتی ہے، آپ کو سمجھتی ہے کہ آپ اس قابل ہیں، آپ کو لا کے اقتدار کے مسند پہ بڑھا دیتی ہے، تو اس میں آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ آپ جب ریزرو سیٹس پہ جاتے ہیں، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو آپ نے خود کرنا ہے نا. ریزرو سیٹس کو تو آپ نے پبلک میں تو نہیں جانا. چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بات. پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنی سوچ، اپنی گفتگو جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں یا اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی وہی خیالات کا اظہار کیجئے. پھر آپ یہ نہ کیجئے. ہاں دیکھیں نا، بڑا فرق ہوتا اگر خان صاحب کے بچے دونوں ماشاءاللہ یہاں پہ ہوتے تو اب اس وقت خان صاحب کا کیا اوپینین ہوتا یا بچوں کا کیا نیریٹو ہوتا، کیا بچے پھر بھی باہر رہتے سیاست سے یا وہ سیاست میں منہ مارتے. یہاں پر یار میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ معمولی سے ان کی بیگمات سیاست میں دخل انداز ہو جاتی ہیں. تو خان صاحب کی اگر ہو گئی تو اس میں کون سا طوفان آ گیا یا کون سا اتنا بڑا زلزلہ آ گیا، میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن میرا نقطہ نظر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے جو خیالات رکھتے ہیں، اپنے لیے جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی استعمال کیجئے، ویسے ہی سوچ رکھیے. تو میرے خیال میں کہیں پھر کنفیوژن نہیں ہوگی. اب میں ایک اور آپ کی اجازت سے، حالانکہ آپ نے وہ مجھ سے پوچھا نہیں ہے، میں اب یہ آپ کو بتا دیتا ہوں چھوٹی سی بات کہ لوکل گورنمنٹ میں آلریڈی جتنی پاورز ہیں وہ ساری کی ساری لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آپ نے ٹرانسفر کر دی ہیں. ایجوکیشن ان کو ٹرانسفر کر دی، ہیلتھ آپ نے ان کو ٹرانسفر کر دیا، باقی جو تھی ڈیولپمنٹ آپ نے ان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایسی لوکل گورنمنٹ ہے جس میں اتنی فائنینشیل کیپیسٹی ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ اس کو ڈیولپ کر سکتی ہیں. اب اس میں گورنمنٹ نے اس کا ساتھ ضرور دینا. اب معاملہ یہ نہیں ہے، بڑا سادہ سا معاملہ ہے. حضرت آپ
کراچی سے لے کے خیبر تک چلے جائیں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، آپ پنجاب میں چلے جائیں، اب وہ کھٹکتا ہے نا جی. اب دیکھیں نا، اب جہاں کسی لوکل کونسل میں شیر بیٹھا ہوگا تو آپ کو تو ڈر لگے گا اس سے، آپ تو بھگا تو سکتے نہیں. اب بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو نیا سسٹم دیں. اچھا یہ ہو کہ آپ آرام سے انتظار کیجئے، صبر کیجئے، جب ان کا ٹینیور ختم ہو آپ جیسا مرضی انتظام لے آئیے. آپ چاہے آسٹریلیا کا لے آئیے، آپ لنڈن کا لے آئیے، آپ کینیڈا کا لے آئیے، آپ کو کوئی آپ پہ نقطہ قلم نہیں اٹھائے گا. آپ نے ایک بات کی، آپ کو شاید اعتراض ہے کیبنٹ پہ. ڈاکٹر صاحب مت کیجئے، اگر تو آپ میں حوصلہ ہے. ڈاکٹر دانش میں اگر یہ حوصلہ، ایک تو ڈاکٹر اوپر سے دانش، تو اس کا مطلب آپ بڑے سینسٹیو ہوں گے. آپ تو پھر برداشت نہیں کر سکیں گے جو آپ کے لیے شان میں، آپ کی شان میں جو قصیدے پڑھے جائیں گے. تو میرا خیال میں آپ اتنا ہی بولیے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سر بڑا مشکل، بڑا میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تو ہمارا نہیں، آپ نے اچھا کہا. لیکن سر میرا ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے ہیلتھی کرٹیسزم ہونا چاہیے. گورنمنٹ پہ ہی زیادہ تر ہوتی ہے. آپ کی گورنمنٹ تھی، ہم نے سخت کرٹیسزم کیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. اب ان کے اوپر بھی اگر یہ غلط فیصلے کریں گے، مجھے ایک اجازت دیں گے؟ جی سر بالکل، آخری جی مجھ میں غلطی یہ تھی کہ میں آپ کی تنقید کو اپنے لیے گالی سمجھتا. اگر میں اس تنقید کو ایڈریس کرتا، میں دیکھتا اس کی گہرائی میں جا کے کہ دانش کیا کہہ رہے ہیں، کہیں اس سے میری کو بہتری تو نہیں ہوتی. اگر میں اس کو درست کر لوں تو شاید میں عوام کے دل میں اتر سکتا ہوں. لیکن میں نے ایک بچپنا یہ آیا، بچگانا میں یہ بات آئی کہ میں نے اس کو اپنے لیے گالی محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا نہیں، دانش جو ہے نا میرے بدترین دشمن ہے. تو میں نے دشمن اپنے خود پیدا کر لیے. اب ان کو کرنے دیجئے، آپ کو کیا لینا دینا یار. سر نہیں سر، ہمارا فرض ہے، ہم نشاندہی کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. میں ایک بریک پہ جانا چاہوں گا اور اس کے بعد جان صاحب کے پاس بھی آتا ہوں، رشید گوڈل صاحب کے پاس بھی آتا ہوں. کچھ سوالات ہیں باقی، اس جو ڈسکشن ہے اس پہ کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو کمنٹ دیں. میں بڑے شرم سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے. میں خود بھی ڈائریکٹر کیمیکل ایگزامنر رہ چکا ہوں جہاں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، چیک ہوتی ہیں. سندھ کا 2 صوبے کا میں ڈائریکٹر کیمیکل ایگزامنر تھا، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کا. میں جانتا ہوں کہ یہ جو کس طرح سندھ گورنمنٹ کے اندر یہ جو شراب کی اور خون کا ٹیسٹ اور نیچے کیا ہوتا تھا، یہ سب ہمارے پاس آتا تھا اور نیچے کیا کیا جاتا تھا. تو مجھے شرم آتی ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ ہے، کیا یہ لوگ ہیں. پوری دنیا ہنس رہی ہے، ان بیساکھیوں پہ کھڑے ہوں گے کیونکہ سندھ حکومت میں ہی آپ نے ٹیسٹ کرا دیا. اگر آپ کو ٹیسٹ کرانا تھا تو یہ پنجاب بھیج دیتے، یہ فیڈرل بھیج دیتے آپ، تو آپ کو اصل حقائق پتہ چل جاتا. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل نعمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، عمران خان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران صاحب کے اچھے فیصلے پوری پی ٹی آئی حکومت اس کو انجوائے کرے گی، لیکن عمران خان کے غلط فیصلے کو صرف عمران خان فیس کریں گے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی موقع ملنا چاہیے. ابھی 8 دن ہوئے ہیں، آپ کم از کم اس کو 6 مہینہ 3 مہینہ 1 سال دیں کہ وہ ڈیلیور کر سکے جو اس کے بیانی ہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو. پہلے تو میرا تینوں معزز مہمانوں کو سلام کہیں. بریک میں ہماری بات نہیں ہو سکی، روہیل اصغر صاحب سے بھی اور وسیم سجاد صاحب سے بھی میرا سب کو سلام. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک کامنٹ صرف کرنا چاہتا ہوں. پریویس جو بات ہو رہی تھی، روہیل اصغر صاحب نے بڑی منجھے ہوئے سیاستدان ہے، انہوں نے بڑی درست بات کی
کہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے اس میں کوئی موروثیت نہیں ہوتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ کو دیکھ لیں, ایک بش کا بیٹا دوسرا بش بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا, اور ہیلری کلنٹن کو بھی ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن فرسٹ لیڈی, سیکرٹری فارن افیئرز اور پھر پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ, مسلسل 24 سال سے وہ سیاست میں ہیں اور ہر پوزیشن کے لیے کانٹیسٹ کر رہی ہیں. تو جہاں فیصلہ عوام کرتے ہیں وہاں موروثیت نہیں ہوتی, جہاں نامینیشن ہوتی ہے وہاں موروثیت کہلائے گی اور ہوگی بھی صحیح. اب آتا ہوں میں آپ کے اس سوال کی طرف کہ عمران خان صاحب کو عوام نے الیکٹ کیا ہے, 1,76,00,000 ووٹ ملے, وہ اپنے ہر غلط اور درست فیصلے کے ذمہ دار ہوں گے, قوم انہیں ذمہ دار ٹھہرائے گی, اور خدا نہ خواستہ ان کے غلط فیصلوں کی قیمت بھی 20 کروڑ عوام کو ادا کرنی پڑے گی, اور اگر درست فیصلے کریں گے تو اس کے بینیفیشری بھی 20 کروڑ عوام ہوں گے. اس میں نہ کوئی معافی ہے نہ کوئی اس میں رعایت ہے. ہاں, ان کو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے, اور تمام تر ذمہ داری انہی کے سکوئرلی انہی کے کندھوں پہ ریسٹ کرے گی, کیونکہ ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے, ذاتی شہرت پہ کسی کو اپنا ووٹ نہیں ملا. تو یہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی کہ جہاں ہر ووٹر نے بغیر کینڈیڈیٹ دیکھے عمران خان کے انتخابی نشان کو ووٹ ڈالا ہے. تو اس میں ان کے لیے کوئی ایسی نہ رعایت قوم دے گی, نہ ان کے پاس کوئی ایسی گنجائش ہے کہ وہ غلط فیصلے کریں اور الزام کسی اور پہ پاس آن کر سکیں. شرجیل میمن پہ کچھ کمنٹس کرتے ہیں سر. شرجیل میمن کو تو اس وقت ہاں, شرجیل میمن صاحب والی جو بات ہے, مجھے صرف اس میں دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے ہمارے ملک میں, اور ان کی پرسنل آبزرویشن کو لوکل سیاست کس طرح غلط ثابت کرتی ہے. میرے خیال میں ان کے لیے یہ ایک آئی اوپنر ہوگا کہ ان کی پرسنل آبزرویشن میں الکوہل کو کیسے شہد بنا دیا جاتا ہے اور کیسے زیتون بنا دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ ایویڈنس فجنگ, فیکٹ فجنگ جو ہوتی ہے, اور اسی پہ انفارچونیٹلی ججز کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. قانون تو دیکھیں نا, اندھا ہوتا ہے, وہ تو ایویڈنس پہ فیصلہ کرے گا, اور اب ایویڈنس کس طرح آلٹر ہوتی ہے یہ تماشا پوری قوم دیکھے گی. تو چونکہ یہ سبجوڈس بات ہے, آئیں دیکھتے ہیں آگے کے ہوتا کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, بہت ضرور. رشید گوڈل صاحب, بلدیاتی نظام کے اوپر آپ کا کمانڈ سے عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ اختیارات نیچے تک پہنچایا جائے, روہیل اصغر صاحب کا کہنا ہے کہ جی آلریڈی ساری چیزیں موجود ہیں, موقع دیا جائے, جب یہ ٹینیور ختم ہو جائے تو پھر آپ آئینی کچھ امینڈمنٹ. ڈاکٹر صاحب, آرٹیکل 140 کے تحت فسکل اٹانومی دینی ہوتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس گئی. اسمبلی میں پچھلے 2-3 سال سے میں بولتا آیا ہوں کہ جس طرح ہم نے NFC ایوارڈ دیا, اس طرح پروونشل فائنانس ایوارڈ بھی دے دیں. وہی کرائٹیریا رکھیں, پاپولیشن کا ہے, غربت کا ہے, آبادی کا ہے, انکم کا ہے, تاکہ اس چیف منسٹر کے پاس سے پاور ہٹے اور ہر ضلع میں ہر ڈویژن میں پیسہ چاہے. اس سے کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ جیسے میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, پنجاب کے ریونیو انجن شہر 15, 20, 25 ہیں, لیکن سندھ کے اندر ریونیو جنریشن شہر صرف کراچی ہے. اب چلے پنجاب میں لاہور ہے, قصور ہے, فیصل آباد ہے, گجرات ہے, سیالکوٹ ہے, گجرانوالا ہے, ملتان ہے, مظفر گڑھ ہے, لیا ہے, ریمیا خان ہے, تو وہاں سے انڈسٹری گرو ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ بھی بلدیاتی سسٹم میں کمانڈ جو ہے چیف منسٹر کے پاس رہتی ہے یا وہ بلدیاتی منسٹر کے پاس رہتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے. ہمارے ملک میں الیکشن بھی بلدیاتی ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ کی ہدایت پہ ہوتے ہیں. جمہوری حکومتوں کا بھی توفیق نہیں ہوئی اس بات کی. لیکن یہ اختیارات ملنے کے ساتھ اگر اس طرح آرٹیکل 140 کہتے ہیں صوبوں کو ملے, صوبے پروونشل فائنانس ایوارڈ کریں, تو اس طرح یہ ہوگا ہر ڈویژن میں ہماری ترقی ہوگی, ریونیو جنریشن شہر ہوں گے, اور جب شہروں پہ لوڈ بھی کم پڑے گی. جیسے کراچی پروونشل فائنانس کمیٹی تو ہے, لیکن پروونشل ریونیو اگر ہے, لیکن اختیارات نہیں دیتے. ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں, جس طرح ہم نے NFC ایوارڈ کے نیشنل فائنانس ایوارڈ کیا نا, کہ فیڈرل کا پیسہ آیا, فیڈرل نے ٹرانسفر کر دیا, صوبے کو دے دیا نا. اب صوبے با اختیار بن گئے, فرعون بن گئے, کہ وہ چیف منسٹر کی مرضی ہوگی لاہور خرچ کرے, ملتان کرے, نہ کرے, ہیلتھ پہ کرے, نہ کرے, 2 روپے کی روٹی دے, نہ کرے. کہ اختیارات اور اختیارات کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ بھی کرنا پڑے گا کہ پروونشل فائنانس ایوارڈ سے میرا پاکستان کا ہر ضلع خوشحال ہوگا. پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے نہیں ہے نا, جس طرح NFC. اچھا, ہم نے سنا تھا کہ ایگزسٹ کرتا نہیں ہے نا, مطلب لیکن ہم اس پہ میٹنگ نہیں ہوتی. چیف منسٹر کے پاس کل پاور ہے
کہ وہ ڈاکٹر دانش نہیں، میں مشورہ سمجھ دیں گیا کہ جی لاڑکانہ میں لگا دو، کراچی میں لگا دو، لاہور میں لگا دو. پروونشل فائنانس کا کوئی ایوارڈ آپ نہیں ہے کہتے نا، نہیں ہے، کیونکہ ہر اچھا ڈویژن میں میری پیسہ چلا نالج کے جائے. مطابق ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. نہیں جی، پروونشل فائنانس ایوارڈ جس طرح NFC ایوارڈ NFC ہے، ایوارڈ ہر ہے. ضلع میں ہر ڈویژن میں پیسہ ٹھیک چلا ہے، جائے، ٹھیک. پاکستان کا ہر ضلع خوشحال ہوگا اور شہروں پہ آبادی کا لوڈ بھی کم پڑے گا، اور ہمارا میرٹ وہ جو پہ لوگ کیپیسٹی کی بات کر رہے تھے، ہمارے کیپیسٹی بن جائے گی. جو 18 ترمیم میں کون سی ان کے پاس کیپیسٹی تھی صوبوں کے پاس؟ صوبے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئے نا، اور ٹھیک ہو جائیں تو گے. بلدیاتی نظام کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. جی بالکل بلدیاتی میں نظام. وسیم سجاد آپ کی موجودگی کیونکہ ایک ڈسکشن چلا ہے اس کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. سر یہ موروثی سیاست کے اوپر کہا گیا ہے کہ جو ریزرو سیٹ ہے اگر اس سے کوئی آتا ہے تو وہ موروثی ہے، اور اگر ڈائریکٹ آتا ہے تو عوام الیکٹ کرتے ہیں چاہے کسی کا رشتہ دار ہے. یہی کمنٹس آیا. تو سر میرا یہ کہنا ہے کہ آئین کے اندر آرٹیکل 126 کے تحت یہ جو ریزرو سیٹ ہے چاہے اقلیت کی ہو وومن کی ہو، یہ آئین کے 126 کے خلاف ہے سر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی عوامی نمائندے جو ہیں خفیہ بیلٹنگ سے جو ہیں الیکٹ ہوں. پھر یہ 51 کا سہارا لیا جاتا ہے، تو 51 اور 126 کا یہ کلیش ہے سر. تو یہ بہت بڑا آئینی پرابلم نہیں ہے سر؟ جی بہرحال آپ نے ایک آئینی مسئلہ چھیڑ دیا. یہ تو باتیں لگی رہتی ہیں، اگر یہ مسئلہ عدالت میں اٹھایا جائے تو یقیناً عدالت اس کلیش کو یا کانفلکٹ کو دور کرے گی. لیکن یہ ایک اسپیشل پروویژن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو مائنورٹیز کی سیٹس ہیں یا عورتوں کی سیٹیں ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اور اس میں بہتری بھی ہو سکتی ہے. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ جو روہیل اسکر صاحب نے بات کی بالکل درست کی کہ اگر کوئی ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں موروثیت نہیں آتی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا، اور یہ ہے کہ یہ جو ٹرم لمٹ ہوتی ہے، یعنی کہ بھی ایک شخص 4 دفعہ وزیر اعظم ہو گیا، 5 دفعہ وزیر اعظم ہو گیا، اس پہ کوئی قزغن لگنی چاہیے، کوئی لمٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پھر جمہوریت میں بادشاہت بن جاتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ جیسے نظام میں، امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ مکمل جمہوریت ہے، انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ جب ایک شخص تیسری دفعہ صدر بن گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بادشاہت بن رہی ہے، تو یہاں پہ ہم اس پہ کوئی ریسٹرکشن لگائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی 2 ٹرم سے زیادہ صدر نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی کوئی اس قسم کی ضرورت ہے، کیونکہ ادروائز یہ خاندان جو ہیں یہ بادشاہت بن جائے گی اور یہ پھر ملک جمہوری نہیں کلا سکتا. جی میں 1 منٹ ہے جناب روہیل اصغر صاحب، کوئی کمنٹس دیں گے سر؟ میں وسیم سجاد صاحب میرے بڑے ہیں یار. میں یہ کہتا ہوں یہاں ہمارے ملک میں تو 1 دفعہ برداشت نہیں ہوتا، 4 دفعہ کون بننے دے گا؟ اور اگر بن بھی گیا تو اس کا انجام جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوگا، بے نظیر بھٹو ہوگا، یا پھر وہ تیارہ کیس ہوگا، یا پھر اڈیالہ جیل ہوگا. فکر نہ کریں آپ، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، ہمیں اپنا نظام چلانے دیں. اور میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا دشمن سیاستدان کا دشمن کوئی اور نہیں، سیاستدان خود اپنا بہت بڑا دشمن ہے. خود پیادندان ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیونکہ وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. تمام شرکا کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت. اللہ حافظ.